اج کا دن جمعۃ الوداع، رمضان مبارک کا آخری جمعہ اور رمضان مبارک کا پھر آج 30واں روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے کرم فرمایا کہ اس دفعہ سانو رمضان مبارک کے 30 دن ملے اور آخری روزے میں پھر جمعۃ المبارک ہے۔ ویسے جمعۃ المبارک کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان المبارک نے پھر جمعے کی شان و عظمت کی کہنے، اور پھر جمعۃ الوداع رمضان مبارک کا آخری جمعہ۔ اچھا کئی بندے نا جمعۃ الوداع کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس نا پتہ نہیں ہوں بس اج آخری جمعہ ہے، بس اج نا آج تو بعد جمعہ کی بھی چھٹی کر آئیے تو نمازاں کا بھی چھٹی کر آئیے، بس ہوں اج آخری جمعہ ہے۔ نہیں، یہ آخری کا مطلب نہیں ہے، جمعۃ الوداع کا مطلب نہیں ہے کہ بس آج سارا کچھ مسجد چھڈ آئیے۔ نہیں، جمعۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ۔ ہر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، ہر جمعے کی بڑی عظمت ہے، لیکن رمضان مبارک جس طریقے بڑیاں شانہ تو برکتاں لے کے آتا ہے نا، رمضان مبارک کی یہ فضیلت ہے، عظمت ہے، بندہ نیکی ایک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو 70 نیکیاں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان مبارک کے علاوہ جڑے جمعے نے نا غیر رمضان دے وچ جڑے جمعے نے، ہر اس جمعے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جڑا حضور علیہ السلام کا امتی جمعے والے دن کوئی بھی نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 نیکیاں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر رمضان المبارک کے جمعہ آ جائے تو پھر شان و عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، جمعہ کا مطلب ہے جمع ہونا، اجتماع ہونا، یعنی انج کہو کہ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق نو تخلیق اس کی فرمائی نا، تخلیق فرمائی مخلوق کی، جدو رب نے تخلیق فرمائی ادو بھی جمعۃ المبارک کا دن سی۔ جدو مخلوق کو بنایا اور خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا نا، حضرت آدم علیہ السلام جدو بنایا ادو بھی جمعہ ہے، اور جس دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے وچ روح پھونکی، جس کے بارے قرآن ذکر کرتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حضرت آدم علیہ السلام کے وچ جدو روح پھونکی گئی ہے نا ادو بھی جمعۃ المبارک کا ہی دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو زمین کی طرف اتارا اور اس جہان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آباد فرمایا ادو بھی جمعۃ المبارک کا ہی دن سی، اور جس دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی ادو بھی جمعۃ المبارک کا ہی دن سی۔ محبت نال کو سبحان اللہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام آپ نے جدو وصال شریف فرمایا نا ادو بھی جمعۃ المبارک کا ہی دن سی۔ یعنی حضور فرماتے ہیں جمعہ سردار دن ہے۔ جمعہ سردار کیوں بنائے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس واسطے کہ جمعۃ المبارک والے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، میں گل کرنی ہے، ذرا توجہ دے نال سننا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، حضور فرماتے ہیں اس وجہ دے نال آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ افضل ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی تاریخ ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری تاریخ جمعۃ المبارک کے ارد گرد ہے، لیکن سادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے کہ سادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف پیر والے دن ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے جدو آپ کے پہلی وحی آئی، وحی کا جدو آغاز ہویا رات لیلۃ القدر دی، لیکن جدو اگے پہلا دن ہویا ہے وہ پیر کا دن ہے، جس دن میرے آقا علیہ السلام نے معراج فرمائی، پیر کا دن ہے۔ جس دن آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی وہ بھی پیر کا دن ہے، جس دن میرے آقا علیہ السلام نے وصال شریف فرمایا وہ بھی پیر کا دن ہے۔ لہٰذا اتنے یاد رکھو کہ
جمعۃ المبارک دے نالوں پیر جڑا ہے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک دے نال نسبت دے تعلق اس نو حاصل ہے حضرت آدم علیہ السلام دے نال، اور پیر نو نسبت اور تعلق حاصل ہے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی نسبت دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر دے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، مسلمان اکٹھے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز جمعہ ادا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، اللہ دے محبوب فرماتے ہیں کہ جمعہ اللہ نے خود میری امت دے واسطے اللہ نے اس کو پسند فرمایا ہے، اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ نے جمعے نو حضور دی امت دے واسطے اور عبادت دے واسطے پسند فرمایا ہے۔ توجہ کرنا، یہودیاں دے واسطے ہفتے کا دن عبادت واسطے مقرر ہے، عیسائیاں دے واسطے اتوار کا دن عبادت دے واسطے مقرر ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیاں نے اپنی عبادت کے واسطے ایک دن کا انتخاب کیا، انہوں نے کہا کہ ہفتے والا دن عبادت واسطے چن لو۔ عیسائیاں نے اپنی عبادت کے واسطے ایک دن کا انتخاب کیا، انہوں نے اتوار کا دن چن لیا، کہنے لگے کہ اتوار والے دن تسی عبادت کیتی کرو، خاص اپنی عبادت واسطے ایک دن اہتمام کرو۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو، آپ فرماتے ہیں میری امت کی جدو باری آئی، آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک جمعے والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت کو نہیں عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یہ دن رب تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو فرمایا کہ اے میرے محبوب دی امت، تمہوں میں جمعہ المبارک کا دن عبادت واسطے عطا فرمایا ہے، اور بھاٹے واسطے اس کا انتخاب میں خود کیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رب نے خود انتخاب کیتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں انتخاب نہیں کیتا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی اور دن کا انتخاب کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب کی طرف یہ حکم ہے، میرے رب نے ساڈے واسطے جمعے کا دن اس واسطے انتخاب کیتا ہے کہ میرے محبوب کی امت جدو جمعہ المبارک کا دن آوے اپنے سارے کام کاج جمعہ المبارک کی پہلی اذان تو پہلے کر کے نماز جمعہ کی ادائیگی کے واسطے میرے محبوب کی امت ساری اکٹھی ہو جائے۔ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انتخاب کیا، بلکہ توجہ کرنا، نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے نا، جمعہ المبارک اس کی ابتدا مدینہ طیبہ دے وچ ہوئی ہے، 5 نمازاں فرض مکہ المکرمہ دے وچ ہوئی نے، جمعہ المبارک مدینہ طیبہ دے وچ فرض ہویا ہے۔ سب تو پہلا جمعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جمعہ دے وچ ادا فرمایا۔ مسجد کی بنیاد کیڑی ہے نا، سب تو پہلی مسجد اسلام کی ہوتے مسجد قباء ہے، جس دے وچ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا میرے آقا فرماتے ہیں کہ عمرے کے برابر نے۔ لیکن جس جگہ تے حضور علیہ السلام نے جمعہ المبارک کی ابتدا فرمائی ہے، جس مسجد میں جمعہ المبارک کا آغاز ہویا ہے، آقا علیہ السلام کے غلاموں وہ مسجد جمعہ شریف ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد جمعہ دے وچ حضور علیہ السلام نے جمعہ کی نماز کا آغاز فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام کے مدینہ طیبہ دے وچ جلوہ افروز ہون تو پہلے جڑے انصاری صحابی سن نا، انصار مدینہ دے، انہوں نے ایک دن آپس دے وچ مشورہ کیتا۔ وہ کہنے لگے کہ یہودیاں نے بھی ایک دن عبادت کے واسطے مقرر کیتا ہے، ہفتے کا دن، عیسائیاں نے بھی اپنی عبادت واسطے ایک دن مقرر کیتا ہے، اتوار کا دن، اسی بھی ایک اپنی عبادت واسطے دن مخصوص کر لگے۔ میرے آقا کی آمد تو قبل توجہ کرنا، حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ بعد تشریف لائے، آپ تو قبل انصار صحابہ نے انہوں نے آپس میں اتفاق کیتا، ایک کہنے لگے کہ چلو اسی جمعہ والا دن جڑا ہے نا یہ اپنے واسطے مقرر کر دیں گے۔ اسلام تو قبل اس کا نام سی عروبہ، لیکن جدو حضور علیہ السلام تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ ہن اس کا نام عروبہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ ہن اس کا نام جمعہ ہے۔ اس دن
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہجرت تو قبل مدینہ طیبہ دے وچ آمد تو قبل حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب تو پہلے انصار صحابہ نو جمعے والے دن جمعہ پڑھا دیتا سی تے میرے آقا علیہ السلام کی جدو جلوہ کری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے غلاماں دے انتخاب نو برقرار رکھدا ہویا اللہ دے حبیب علیہ السلام نے خود فرمایا آپ فرماتے ہیں میرے غلاموں رب نے تھانوں جمعہ عطا کیتا ہے میری آمد تو قبل بھی تسی جمعے والا دن عبادت واسطے مخصوص کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح فرما دیتا ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میری امت نے جڑا جمعے والا دن انتخاب کیتا ہے نا آپ فرماتے ہیں میری امت کا انتخاب بالکل صحیح ہے درست ہے تو سب تو پہلے جمعہ المبارک پڑھان والے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھو یہ ساری عبادت واسطے دن ہے لیکن توجہ کرنا یہودیاں دی عبادت واسطے دن ہے ہفتے دا عیسائیاں دے واسطے اتوار دا دن ساڈے واسطے جمعہ المبارک دا دن اے جڑے دن شروع ہوندے نے نا دن شروع میرے آقا علیہ السلام فرماندے پہلا دن حضور فرماندے جمعہ المبارک ہے آخری دن جڑا ہے جمعرات ہے حضور فرماتے ہیں پہلا دن جمعرات جمعہ المبارک ہے آخری جمعرات ہے تو حضور علیہ السلام کے غلاموں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہودیاں عیسائیاں تو پہلا دن اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا جدو یہ اللہ نے ساڈے واسطے عبادت واسطے دن بنایا ہے کہ جدو اس دن چھٹی ہوئے گی نا جمعہ المبارک والے دن چھٹی ہوئے گی اس دن ہی بندہ پھر سارے کام کاج جمعہ المبارک تو پہلے کر کے پھر مسجد میں جا کے جمعہ کی بعد جماعت ادائیگی جمعہ کی ادا کر سکتا ہے اگر اتوار میں چھٹی ہوئے گی نا توجہ کرنا اتوار میں چھٹی ہوئے گی اس چھٹی کا عیسائیت کو فائدہ ہوئے گا اگر ہفتے میں چھٹی ہوئے گی ہفتے کی چھٹی کا یہودیاں کو فائدہ ہوئے گا یہودیت کو فائدہ ہوئے گا اسلام کو فائدہ نہیں ہوئے گا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جمعے کا دن تواڈے واسطے عبادت واسطے مقرر کیتا ہے تے لہٰذا جدو جمعے کو چھٹی ہوئے گی نا جمعے کی چھٹی کا فائدہ مسلمانوں کو ہوئے گا اسلام کو ہوئے گا مسجد کو ہوئے گا محبت کئی علماء سود جڑے حکام کو غلط مشورے دیتے نا قیامت والے دن سارے پکڑے ہوں گے یاد رکھو سارے پکڑے ہون گے قیامت والے دن جڑے حکومتوں کو غلط مشورے دیتے نا کہتے نہیں ٹھیک ہے اتوار کی کر دو چھٹی ٹھیک ہے درست ہے اتوار کی چھٹی کا اسلام کو کی فائدہ ہے مسجد کو کی فائدہ ہے اتوار کی چھٹی کا فائدہ عیسائیت کو ہے اتوار کی چھٹی کا فائدہ حضور علیہ السلام کے غلاموں گرجے نو ہے اگر جمعہ المبارک میں چھٹی ہوئے گی جمعہ المبارک میں چھٹی ہوئے گی تو جمعے کی چھٹی کا فائدہ اسلام کو ہوئے گا مسلمانوں کو ہوئے گا اور مساجد آباد ہوں گی آپ علیہ السلام کے غلاموں نبی کریم علیہ السلام کے امتیوں یہ یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے جمعہ المبارک کی بڑی فضیلت فرمائی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن حضور فرماتے ہیں جڑا جمعہ پڑھن واسطے آوے آپ فرماتے ہیں سورۃ کاف پڑھ کے آوے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ دخان کی تلاوت کرے آپ فرماتے ہیں وہ بندہ میرا امتی جہنم کی ہول ناکیہ تو محفوظ رہے گا آپ فرماتے ہیں دجال کے فتنے تو محفوظ رہے گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ المبارک والے دن جڑا میرا امتی سورۃ جمعہ پڑھ کے آندا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے چہرے تے نور کی بارش ہوتی ہے یا اگر چھٹی نہیں ہوگی گی تو دسو نہیں ہو یہ بندہ سورتہ پڑھ لے گا بندہ بھاج بجا کے دوڑ کے بڑی مشکل نال آخری رکعت میں پہنچے گا حضور فرماتے ہیں اللہ نے تواڈے واسطے جمعے والا دن عبادت واسطے بنایا ہے تو حضور علیہ السلام کے غلاموں رمضان المبارک دے وچ جتنے بھی جمعے آتے ہیں یہ سارے ہی بابرکت ہوتے ہیں رمضان المبارک کی ہر عبادت بڑی افضل تے اعلیٰ ہوتی ہے لیکن رمضان المبارک کا جڑا آخری جمعہ ہوتا ہے اس دے وچ ایک مثالی اجتماع ہوتا ہے اس کا ایک مطلب یہی ہوتا ہے کہ جڑے لوگ باہر کام کاج واسطے گئے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے گھراں کا رخ کرتے ہیں
اپنے اپنے گھر میں آتے حضور علیہ السلام کے غلاموں مسجد جڑی ہے نا اس کی رونق دے ہو اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھو مسجد ہمیشہ مسلمان کو یہ پکار کے دیتی ہے. مسجد کہتی ہے کہ اے مسلمان میں کوئی صرف رمضان کے واسطے نہیں بنائی گئی کہ تو رمضان کے میں آباد کرنا ہے، بلکہ مسجد یہ کہتی ہے کہ اے بندہ خدا تو کتنی دیر تک میرے نال مزاج کرے گا کہ جب رمضان آوے پھر تو مینوں آباد کرنا ہے. جو ہی رمضان مبارک گزر جاوے بس اس کے بعد خیر بات کہہ دیتا ہے. نہیں میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، مسجد خانہ خدا ہے، رب کا گھر ہے. میرے آقا علیہ السلام فرما دیں جڑا بندہ اپنے گھر نو آباد رکھنا چاہتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اور رب کا گھر آباد کرے، مسجد آباد کرے، اللہ پاک اس کے گھر کو خود آباد فرما دے گا. تو آپ علیہ السلام کے غلاموں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن نو اپنے محبوب کے غلام نو جس طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے. جنہیں روزہ ایمان والے کی فرض ہے اسی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جدو جمعے کے واسطے تھانوں بلاوا آ جاوے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بازار البیع، اپنے کاروبار چھڑ دے، کام چھڑ دے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فصوا الی ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز جمعہ کی ادائیگی کے واسطے دوڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دوڑاں بڑیاں پسند نہیں، ایک صفا مروہ والی دوڑ اور دوسری آقا علیہ السلام کے غلاموں جدو حضور دا امتی نماز جمعہ کے واسطے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو دوڑاں کا قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جیڑا میرے محبوب دا امتی ان دونوں کے واسطے اپنے قدم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قدم اٹھانا اپنی بارگاہ میں بڑے محبوب اور بڑے پیارے لگتے ہیں. حضور علیہ السلام کے غلاموں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے مومن کو جمعہ کے بارے فرمایا ہے اسی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب کی ذات پہ خوب درود و سلام کے نذرانے عرض کیا کرو. ہر وقت بندہ مومن کو اپنے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے ہے، لیکن جمعہ المبارک والے دن میرے آقا علیہ السلام کا خصوصی فرمان ہے. آپ فرما دیں کہ میرے غلاموں جب جمعہ المبارک آوے نا آپ فرما دیں کثرت نال میری ذات پہ درود سلام پڑھا کرو. جہاں جمعہ المبارک تو بعد درود پڑھنے آنا وہ سانو پتہ ہے کتنے بندے ہوندے اللہ ماشاء اللہ جڑے درود و سلام پڑھتے ہیں. بس جو ہی سلام دیا تے نکل گئے. اللہ کے بندوں کم از کم 8ویں دن بندہ 2 منٹ 2 تو 3 منٹ کیونکہ اتنا ہی پڑھنے نا 2 تو 3 منٹ آپ درود شریف بھائی صاحب اتنا ہی پڑھنے اللہ کے بندوں 8ویں دن 2 تو 3 منٹ بندہ جڑا اپنے محبوب کی ذات درود و سلام پڑھنے واسطے نہیں کر سکتا پھر اللہ ہی حافظ ہے زندگی بھر تو پھر اس نے کی پڑھنا. آقا علیہ السلام فرما دیں کہ جمعہ المبارک والے دن کثرت نال میرے کو درود شریف پڑھا کرو کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں جمعہ المبارک کی یہ برکت ہے، یہ فضیلت ہے. بندہ نیکی ایک کرتا ہے جمعہ المبارک کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نیکیاں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے غلاموں درود شریف پڑھنا حضور فرما دیں تھوڑے درود سلام مینوں پہنچتے رہن گے. آپ فرما دیں تھوڑے درود سلام میرے تک آتے رہن گے. آپ فرما دیں تھوڑے درود مینوں پہنچتے رہن گے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور تھوڑے وصال تو بعد بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نبیاں کے اوپر حرام کر دیتا ہے کہ یہ زمین نبیاں کے اجسام کو گلا دے، نبیاں کے اجسام کو ختم کر دے، کھا جاوے. آپ فرما دیں فنبی اللہ حی یرزق، آپ فرما دیں اللہ کا ہر نبی اپنی اپنی قبر کے زندہ ہے. تو حضور علیہ السلام کے غلاموں اسی جدو اپنے نبی کی ذات درود سلام پڑھنے اپنے نبی کو زندہ اور جاوید سمجھ کے اس نیت اور ارادے کے نال اسی درود و سلام پڑھ رہے ہیں. مدینے والی سرکار سارے درود و سلام کو عطا فرما رہے ہیں. درود شریف پڑھا کرو. حضور